بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ لبنہ ظہیر. ناظرین, آئندہ انتخابات میں ابھی 1 سال سے زائد کا عرصہ باقی ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی غیر اعلانیہ انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں ہمیں کافی متحرک نظر آ رہی ہیں. پچھلے ماہ میں یعنی مارچ میں وزیر اعظم نواز شریف نے سندھ کے 3 دورے کیے ہیں. وہاں پر انہوں نے مختلف ملاقاتیں کی, بڑے بڑے اعلانات بھی کیے اور سندھ کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے. دوسری طرف ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب بڑے متحرک ہمیں نظر آتے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, اعلانات فرما رہے ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ہدایت کر دی ہے انہوں نے کارکنوں کو اور جیانوں کو, اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اب مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی پالیسی پر وہ گامزن رہیں گے. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ملک کی سیاست میں ایک دم سے ہلچل نظر آنے کی وجہ کیا ہے اور اس ہلچل کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ 2018 کے انتخابات میں بڑی سیاسی جماعتیں جو کہ ملک کے مختلف صوبوں میں اور علاقوں میں برسر اقتدار ہیں, وہ عوام کے پاس کیا کارکردگی لے کر جائیں گی. بات کرنے کے لیے بڑا اچھا پینل ہمارے ساتھ تشریف رکھتا ہے. آپ سے تعارف کروائے دیتی ہوں. جناب صدیق الفاروق صاحب تشریف رکھتے ہیں, آپ پی ایم ایل این کے سینئر مرکزی رہنما ہیں. سلمان غنی صاحب تشریف رکھتے ہیں, سینئر ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں دنیا نیوز کے. نوید چودھری صاحب تشریف رکھتے ہیں, پی 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 کے سینئر لیڈر ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے اعجاز چودھری صاحب نے, آپ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں. آپ سب کا شکریہ. سلمان صاحب, اگر آپ سے بات کا آغاز کریں, یہ کیا ہمیں کچھ دن سے کچھ ہلچل نظر آ رہی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب, وزیر اعظم صاحب سندھ کے دورے کر رہے ہیں, زرداری صاحب یہاں پر موجود ہیں, لفظی جنگ بھی ہو رہی ہے دونوں پارٹیز کے مابین. کوئی انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے؟ دیکھیں, آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ بات تو کہہ دی کہ غیر اعلانیہ انتخابی مہم شروع ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے ہمیشہ ان کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی 1 سال الیکشن میں پڑا ہے, کہ آج جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دراصل جو پاناما کا متوقع فیصلہ ہے اس کی تیاری ہے کہ جی یہ فیصلہ آئے گا. اور اس میں جو آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کر دیا, میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کر دیا, لیکن عمران خان صاحب کا ذکر نہیں کیا. عمران خان صاحب تو پچھلے 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالت انتخابات, لیکن وہ بھی پاکستان کی بڑی سیاسی قوت ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر اگر دیکھیں تو وہ غیر معمولی طور پہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ اپنی ایک صف بندی کر رہے ہیں. کیونکہ جو بھی متوقع فیصلہ ہوگا وہ وہاں سے, جو بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کے بعد ایک کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں. وہ کمپین احتجاجی کمپین بھی قرار دی جا سکتی ہے اور انتخابی کمپین بھی. لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میں سمجھتا ہوں کہ جب 1 سال پڑا ہے تو وہ آج کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری حکومتوں کے اندر شامل ہیں. پیپلز پارٹی سندھ میں بس اقتدار ہے, تحریک انصاف پختونخوا میں ہے, مسلم لیگ نون میں پنجاب میں ہے, اور باقی پارٹیز بھی اگر جماعت اسلامی, جے یو آئی, یہ لوگ بھی سارے حکومتوں کے اندر موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا موقع ملا تھا کہ صوبے بااختیار ہوئے تھے سندھ امینڈمنٹ کے بعد, ان کے بعد بہت ساری پاورز تھیں. تو لوگوں کی ریلیف کے لیے, گورننس کی فراہمی کے لیے, انصاف کے عمل کے لیے, اور خاص طور پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے انہوں نے کیا ہے. میرا خیال زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر گالی گلوچ یا چیخو پکار کی بجائے وہ اپنی اپنی کارکردگی رپورٹ لوگوں کے پاس لے کے جائے تو اچھا اس کا امپیکٹ ہوگا. بالکل, اس پہ بات کریں گے. چودھری صاحب یہ بتائیے, جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی انتخابی کیمپین نہیں ہے, یہ پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے اس کے تناظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو زرداری صاحب بڑے متحرک ہو گئے. اب یہ جو پالیسی نئی آگی, مزاحمت کی پالیسی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی پالیسی, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ شاید ہم نے مفاہمت کی پالیٹکس ختم کر دی ہے. مفاہمت کی پالیٹکس ہم نے کبھی ختم نہیں کی, نہ آج ختم کی ہے نہ آئندہ کریں گے. کیونکہ ہم مفاہمت کا مطلب ہم بھائی چارہ دوستی کی بات نہیں کر رہے. مفاہمت آتے ہیں ان ایشوز کے اوپر جو ایشو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تمام پارٹیاں مشترکہ سوچ نہیں لے کے آئیں گی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کو لیکن یہاں مفاہمت کو لوگوں نے سمجھا شاید جی ہم نے ہاتھ ملا لی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر لی ہے. یہ ہے. ہاں, جہاں تک تعلق ہے کہ ایشوز کے حوالے سے, آج بھی ہم ایشوز کے حوالے سے ذرا جو سافٹ کارنر ہم رکھتے تھے کہ بھی تھوڑا سا اسپیس دیں, وہ اسپیس کا ٹائم گزر گیا. وہ اس لیے گزر گیا کہ 4 سال از این انف اسپیس ہم نے دیا. اگر حکمران ڈلیور نہیں کر پا رہے تو اب ان کو یہ وقت نہیں ہے سامنے کہ جی ہمارے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس لیے نہیں ہو پا رہی, جی ہم نے یہ کیا وہ کیا. کیونکہ جو روزانہ آج کل جو پرابلم چل رہی ہے لوڈ شیڈنگ کی, میں اس لیے اس کی ذکر آپ کے اسی بارے سے کر دیا نا کہ لوڈ شیڈنگ دیکھیں نا, لوگ بیک ٹو اسکوئر ون وہیں آ گئے جہاں ہمارے دور میں کھڑے تھے. باتیں بہت سن رہے تھے ہم, چرچا بہت تھا, لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا کہ ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی تو حالات یہ پیدا ہو گئے
تو اگر ایک پروجیکٹ کے اوپر اسی پروجیکٹ کے اوپر جس کے اوپر وہ بہت بلند بلند دعوے تھے، شہباز شریف صاحب نے تو اپنا نام چینج کرنے کا کہہ دیا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب روزانہ اسپیچ میں کہتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ پورے کر دیے، تو اگر اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکے تو باقی کیا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے نا، وہ بہت ایک پولیٹیکل ورکر اس ٹائپ کا ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید ہم ان کو کرٹیسائز نہ کر کے ان کو اسپیس دے رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب نے جیسے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی ہم کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں سی پیک اور ان ایشوز کے اوپر اگر یہ ملک کے اندر چیزیں نہ لاتے تو آج حالات ڈفرینٹ ہوتے، کیونکہ آپ نے بین الاقوامی سطح پہ بھی اپنے آپ کو واچ کرنا ہے۔ آج پیناما حل ایشو نہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے تو پیناما کے کورٹ پہ نہیں گئے۔ بالکل فاروق صاحب، یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے دورے کر رہے ہیں سندھ کے، اور سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاناما کے تناظر میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ بھی تبصرے آتے ہیں کہ کوئی انتخابی کیمپین ٹائپ چیز شروع کر دی، تو اس تحرک کی وجہ کیا، اور خاص طور پہ سندھ پہ بار بار دورے کر کے بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے یہ تو ضرور یہ بالکل درست فرمایا کہ وزیر اعظم کے یہ دورے بظاہر انتخابی مہم کا حصہ نظر آتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ سندھ میں ہماری پارٹی کمزور ہے، لیکن اب جو مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہے کراچی کے امن کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کی وہاں جو کارکردگی بہت کمزور ہے 9 سال گزرنے کے باوجود، تو ایک ہم اپنی پارٹی کو وہاں متحرک کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں انہیں بھی دور کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ نا یہ کوڑا یا کچرا یہ معمولی بات نہیں ہے، میں اپنے آرگنائزیشن کے حوالے سے پورے ملک میں جاتا ہوں، انٹیریئر سندھ میں بھی جا رہا ہوں، کراچی شہر میں بھی جا رہا ہوں، آپ یقین مانیے پیپلز پارٹی کے ہمارے دوستوں اور وہ جو دوسرے دعویٰ کرنے والے ہیں، ان سے کراچی کا اور سندھ کا کچرا کوڑا صاف نہیں ہو سکتا۔ جس شہر میں جائیں، جس جگہ جائیں، کوڑے کے ڈھیر لگے، پتہ نہیں کوڑے سے کیوں اتنی محبت ہے ان کو۔ دوسری بات یہ، اس کے جواب میں زرداری صاحب بھی یہاں آ گئے، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جی یہ جو مفاہمت کی بات بہت اچھی کی ہے انہوں نے، کہ جی مفاہمت کو عمران خان صاحب مکمکا اور دوسرے انداز میں لے رہے ہیں، حالانکہ اچھی قوموں میں، اچھے ملکوں میں تمام سیاسی جماعتیں جو اس ملک کے بنیادی مفادات ہوتے ہیں ان پر اتفاق رائے رکھتی ہیں، ان پر ان کی مفاہمت ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر ان کی پالیسی، ان کی سیاست ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، سیاسی جماعتیں تو رہتی ہر وقت الیکشن کمپین میں ہی ہیں، پاکستان میں حالات دگرگوں ہوتے رہے ہیں، 33-34 سال ایسے گزرے ہیں کہ جو بالکل ہی آمریت کے دور تھا، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا، ادارے ٹھیک نہیں بن سکے، تو اب اداروں کو بھی بنانا ہے، پارلیمنٹ ماشاءاللہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، جمہوریت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس عرصے میں درمیان میں کچھ بھی جمالو 2-4 اینکر پرسنز بھی ہیں، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ وہ لڑائیاں کرانے کے موڈ میں بھی ہیں۔ تو آخری بات اس وقت میں یہ کروں گا جو میرے دوست چودھری صاحب نے کی، لوڈ شیڈنگ۔ دیکھیں ہم ذمہ دار ہوں گے اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ لیکن سر یہ تو ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ابھی گرمی کا آغاز ہوا ہے اور لوڈ شیڈنگ میں اسی پر آ رہا ہوں، ہم ذمہ دار ہوں گے اگر دہشت گردی آلموسٹ ختم نہ ہوئی، ہم ذمہ دار ہوں گے، لوگ ہمیں پکڑیں گے۔ یہ جو اس وقت کی لوڈ شیڈنگ ہے، آج اس کی پوزیشن پہلے 2 دنوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ جو پن بجلی نہیں بہت کم پیدا ہو رہی ہے، برف ابھی گرمی تیز ہوئی نہیں، وہ ڈھلی نہیں ہے، اور ڈیموں میں پانی کی بہت قلت ہے، اس کی وجہ سے کوئی 1600-1700 میگا واٹ بجلی کی کمی ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک ہو جائے۔ آپ سے ایک ریوائز کروں گا، ان کا ایک پروگرام میرے ساتھ ہوا تھا جب ہم حکومت میں تھے، اور جب میں یہ پن بجلی کی بات کرتا تھا یہ کیا کہتے تھے، اور میں وہ کہنا نہیں چاہتا، میں صرف کلپ چلوانا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ نہیں ہم کوششیں کر رہے ہیں، آپ ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پہ کیا دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹینیور کا اور پی ایم ایل این کے دور کا اگر موازنہ کریں تو بجلی بحران پہ قابو پایا گیا؟ بات یہ کہ اس میں کوئی میں نے ابھی اب بات جو ہے نا وہ پوری بجلی کی کتنے پروجیکٹ ہیں، کب بجلی آ رہی ہے، عوام کا کیا تاثر ہے سر؟ دیکھیں بات یہ کہ چونکہ ایک تاثر ہمارے حکمرانوں نے یہ دے دیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور جو میرے پاس اطلاعات ہے کہ جیسے ابھی صدیق الفاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بھی ختم ہوگی اور ہم ذمہ دار ہوں گے کہ نہ ہوئی لوڈ شیڈنگ،
ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے سب کچھ روک رکھا ہے، اور اگر یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا پھر یقیناً اس کا نیگیٹو امپیکٹ ضرور ہوگا ان کی مقبولیت کے اوپر. اور لوڈ شیڈنگ اگر آپ پیپلز پارٹی کے آخری دور میں اور آج سے کمپیریزن کریں تو کسی حد تک کم ہوئی ہے، لیکن کم نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہمیں کافی متحرک نظر آ رہی ہیں، عمران خان صاحب یعنی کہ تحریک انصاف کے سربراہ جو کہ ہم پچھلے 4 سال سے ان کو متحرک دیکھ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ 4 سال سے الیکشن موڈ میں ہیں، آج کل وہ ہمیں کوئی متحرک نظر نہیں آ رہے، بلکہ سلمان صاحب نے کہا ان کی خاموشی جو ہے وہ کسی وجہ سے ہے. تو تحریک انصاف کیوں خاموش ہے اس ساری صورتحال میں؟ اب میرا خیال ہے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، مجھے آپ اجازت دیں گی کہ اگر ان میں سے میں کچھ پہ رسپونڈ کر سکوں اور آپ کے سوال کا بھی جواب دے سکوں. بنیادی طور پہ آپ نے جس بات سے آغاز کیا تھا وہ اصل میں 4 برس ہو گئے پی ایم ایل این کی حکومت کو، اور اس سے پیچھے 5 سال تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے. دونوں کا ایک خاموش معاہدہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل ملا کے چلیں گے، اور جو حقیقی طور پہ کسی اپوزیشن کو رول لینا ہے وہ یہ رول نہیں لیں گے، اور نہ انہوں نے ان 9 سالوں میں رول لیا ہے. اور میں کسی بہت لمبی چوڑی بات نہیں جانا چاہتا، محض آپ ان کی اپنی تقاریر کو دیکھ لیجئے کہ جو یعنی پہلے کیا کرتے تھے پی ایم ایل این کے دوست، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اتنے کروڑوں اور اتنے اربوں اور فلاں اکاؤنٹس اور فلاں محل. اس کے بعد جب حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی. یہی حال پیپلز پارٹی کا تھا کہ وہ سارا وقت ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے لیکن کبھی کسی عمل کے اوپر گرفت نہیں کی ہے. تازہ ترین بات جو ہے اگست 2016 میں ہمارے وزیر داخلہ کی وہ انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا بڑا آدمی ہماری طرف کوئی سینئر آدمی ہماری طرف بھیجا اور یہ کہا کہ آپ لوگوں سے ہماری صلح جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کچھ ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو آپ ایان علی کے خلاف کیس واپس لے لیں، اور دوسرا آپ ڈاکٹر عاصم کے کیس کے اندر پروسیکیوٹر آپ کا اپوائنٹڈ ہے تو وہ بیل اپوز نہ کرے. یہ ہے اصل میں وہ صورتحال جس سے پاکستان دو چار ہے. یہ دونوں سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جائے اور عوام ان کے اوپر اعتماد کریں. ان دونوں کے مین ایجنڈے میں یہ ہے، ان کی لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں ہر جگہ موجود ہیں. ان کی لیڈرشپ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اپنی اپنی کرپشن کے حوالے سے. چنانچہ تحریک انصاف میں جو پیپلز پارٹی کے 5 سال تھے، اپنا متحرک رول جس قدر وہ ادا کر سکتے تھے ہم نے کیا، جتنے ہم تھے جس تعداد میں. اور یہ جو 4 سال ہیں اس میں ہم نے پارلیمنٹ کے اندر، سڑکوں کے اوپر، میدانوں کے اندر، عدالتوں کے اندر ایک اپوزیشن کا رول اختیار کیا ہے. جہاں پر مشترکہ اپوزیشن کی گنجائش تھی ہم نے اپوزیشن سے مشترکہ لائے عمل اختیار کر کے بھی کیا ہے. لیکن ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب پاناما کا یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو پیپلز پارٹی تھوڑا ایک قدم پیچھے ہی رہی. جس طرح بھی نوید چوہدری صاحب نے فرمایا کہ ہمارا خیال تھا کہ عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی سبب یہ ہے کہ ان کے پیش نظر تھا کہ شرجیل صاحب، ڈاکٹر عاصم، ایان علی وغیرہ، ہم جو ہیں عزیر وغیرہ، ان کو کس طرح بچانا ہے، اس لیے یہ حقیقی اپوزیشن نہیں. ٹھیک ہے. اب میاں صاحب کا یہ 4تھا سال ہے اور وہ اگر آپ کو یاد ہو جاتی عمرہ میں ایک کھانا ہوا تھا جس میں ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا، زرداری صاحب وہاں تشریف لائے تھے کہ جناب 3.5-4 سال آپ موج سے حکومت کریں، اس کے بعد ہم اپنی بات شروع کر دیں گے. یہ اسی پلان کے تحت ہے. جہاں تک تعلق ہے تحریک انصاف کا، جتنی متحرک اور فعال اپوزیشن تحریک انصاف نے کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم کوئی خاموش نہیں ہیں، ہم اپنے رینکس اینڈ فائلز کو درست کر رہے ہیں. ہم نے ایک بڑی جدوجہد کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاناما کا جو بھی فیصلہ ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں آنا، وہ جو بھی آنا ہے وہ عوام کے حق میں آنا ہے.
ہم تو شخصیات نہیں، ہم چاہتے ہیں نظام کے اندر کچھ ایسی قانون سازی ہو جائے، کچھ ایسے اقدامات ہو جائیں کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس آنے کا کوئی ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب، میں واپس آپ کی طرف جن لوگوں نے ٹھیک ہے سلمان صاحب، یہ جو اعجاز چودھری صاحب اشارہ کر رہے ہیں اور یہ باتیں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ایک تو عمران خان صاحب نے فرما دیا کہ نورا کشتی ہو رہی ہے ان دونوں پارٹیز کے مابین، ابھی اعجاز چودھری صاحب نے بھی کہا کہ خاموش معاہدہ کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، فرینڈلی اپوزیشن ٹائپ دونوں کا جو بہیویئر ہے، ایسا ہے کوئی خاموش معاہدہ ہوا ہے؟ جو اعجاز چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، میرے خیال اس ایشو پہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر پاکستان کے اندر ایک محاذرائی کشمکش اور تناؤ کی صورتحال ہے تو وہ اس لیے ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات لگا رہے ہیں، اور یہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی طے کیا تھا بےنظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے کہ پاکستان کے اندر اس محاذرائی کے خاتمے کے لیے ہم ایک احتساب کمیشن بنائیں گے، اس احتساب کمیشن کا سربراہ سپریم کورٹ کی سطح کا کوئی جج ہوگا، اور یہ معاملہ تاکہ اس طرح کی صورتحال طاری نہ ہو۔ اب بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، خود اعجاز چودھری صاحب کی پارٹی بھی جو ہے وہ بھی سب سے زیادہ مؤثر احتساب کی بات کرتی رہی، اور ان کا کیس بھی ان 4 سالوں کے اندر کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بات ہے وہ چودھری صاحب بھی یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ بات ہے کہ کرپٹ لوگ جو ہے وہ ڈومینیٹ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں کسی نہ کسی کی سیاسی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، اور اچھی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر اپنا ایک احتساب کمیشن بنائیں گے، انہوں نے احتساب کمشنر بنایا، وہ احتساب کمشنر ان کو کیوں چھوڑ گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو صورتحال طاری ہوئی ہے وہ کارکردگی کے حوالے سے مقابلہ نہیں ہو رہا، وہ ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں، اور یہ چیز لبنہ صاحبہ پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر پاکستان کی تصویر اچھی نہیں بنتی، ایک سال ان کے پاس موجود ہے، دیکھیں ایک سال تو بھی موجود ہے، اگر یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مؤثر احتساب ہو اور کرپشن اور لوٹ مار میں جو ملوث ہے انہیں کوئی سزائیں ملیں تو یہ قانون سازی کریں۔ بالکل ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب، مجھے بریک لینی ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے اس بات کے بارے میں کچھ فرما دیجئے کہ جیسے احتساب کی بات کرتے رہے، شفافیت کی، میرٹ کی بات کرتے رہے، صوبے میں تو آپ کی اپنی حکومت تھی، اپنی پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پر احتساب کا نظام قائم کیوں نہیں کیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ جتنا بہتر وہاں پر احتساب کا نظام اس وقت ہے اور قانون سازی موجود ہے، کسی صوبے میں اس کی کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ وہاں پر جو ایک سٹنگ یعنی منسٹر ہے وہ بھی گرفت میں آیا، اس کو بھی جیل جانا پڑا ہے، یعنی نظام موجود ہے۔ ایک ہی بات جو ابھی کہی گئی ہے سلمان بھائی کی طرف سے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایک یعنی ایک نیا تجربہ تھا کہ کس طرح اس نظام کو لے کر چلنا ہے، اس میں یعنی اختلاف رائے ہوا تھا، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا، وہ ایک فرد چلا گیا، اس کے بعد کام ہونا شروع ہو گیا، اور لوگوں کیسز ہیں، اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ وہاں کی اینٹی کرپشن ہو یا وہاں کی یہ احتساب کمیشن ہو، انہوں نے ایک خطیر رقم بھی لوگوں سے واپس لی ہے، یعنی اور پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کسی کو گلہ اور اعتراض اس لیے ہونا چاہیے اگر فیڈرل یا وفاقی سطح کے اوپر نیب یا ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن یہ نہ ہو، یعنی اگر کسی کو یہ خدشہ ہو کہ وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت کے اندر کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو ہم نے کبھی منع نہیں کیا کہ جو کرپشن کر رہا ہے یہ پوری طرح حق رکھتے ہیں اس کو جا کے گرفت میں لے کے آنے کا، کوئی یعنی تحریک انصاف کی کتاب میں کسی کرپٹ آدمی کے لیے کوئی روح رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، اجازت صاحب واپس آتی ہوں آپ پہ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ایک ضروری اعلان سنیے، ہمارے علاقے میں پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اپنے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو قطرے ضرور پلوائیں۔ مولوی صاحب، ایک پولیو کے قطرے پلانے والوں سے تو ہم تنگ آ چکے ہیں، یہ بار بار آ جاتے ہیں۔ جناب تنگ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ان قطروں میں ہمارے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کی دوا ہے۔ لیکن مولوی صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ پولیو کے قطرے صرف ہمارے ہی بچوں کو پلائے جاتے ہیں، سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں، یہ قطرے تمام اسلامی ممالک میں اسی طرح پلائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعۃ الازہر مصر، دارالعلوم دیوبند، حتیٰ کہ امام کعبہ نے بھی اس کے حق میں فتاویٰ جاری کیے۔ تمام عازمین حج کو ایئرپورٹ سے پولیو کے یہ قطرے اسی طرح پلائے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب پھر تو ہمیں ان پولیو کی ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پولیو سے بچاؤ کے قطرے ہر مہم میں دلوانا والدین کا فرض اور بچوں کا حق ہے۔
अब रहिए बाखबर, ताज़ा, मोतबर और मुस्तनद खबरों से। तफरीह तबाह पर मबनी मालूमात सिर्फ PTV के मुसद्दिक़ा ट्विटर अकाउंट से मुंसलिक हो जाएं, जो फर्क वाज़े कर देगा। काबिल एतबार ज़राए और गैर तस्दीक शुदा मवाद के दरमियान आइए राबते करें मजबूत। PTV, कौम की आवाज। वेलकम बैक नाज़रीन। सिद्दीकुल फारूक साहब ब्रेक पर जाने से पहले इजाज़ चौधरी साहब फरमा रहे थे कि हमारे सूबे में तो एहतसाब का निज़ाम कायम है और सारे सूबों से और सारे मुल्क से ज्यादा अच्छी सूरत हाल है। मैं इन्हें याद दिलाता हूँ 29 जून को इमरान खान साहब की इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 जून को छपी, जिसमें उन्होंने बहरहाल सवालों का जवाब एतराफ़ किया कि हम खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का एक मुअस्सर निज़ाम कायम करने में नाकाम हो गए। उनके चीफ मिनिस्टर पर उनके अपने MNAs, MPs ने बेशुमार इल्जामात और कागजात जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराए। आज तक इनके चीफ मिनिस्टर का क्या एहतसाब होगा? इमरान खान साहब का नारा था कि 90 नहीं 9 दिन में खैबर पख्तूनख्वा में सारे बड़े मगरमच्छ हम पकड़ लेंगे। ये कहते हैं हम तजुर्बा हमने किया, तो तजुर्बा अगर नहीं था तो ये दावा करने की जरूरत क्या थी? और अगर दावा किया तो 9 दिन में कौन सा मगरमच्छ या मगरमच्छ की आपने दुम पकड़ी? वहाँ क्या हो रहा है? मैं खैबर पख्तूनख्वा में भी जाता हूँ, डेरा इस्माइल खान में भी, पिशावर में भी, हरीपुर भी, मानसेरा भी, बाकी जगह भी अपने इदारे की वजह से जाएं। इनके मैं उस दिन को हाट गया कुछ दिन पहले, वहाँ लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल है फॉर वुमेन, कोई हाल नहीं है उसका। मैं पहले कह चुका हूँ, मेरी बीवी चूंकि हम पिशावर से ताल्लुक रखते हैं, मैं अपने इन लॉज से मिलने गया, वापसी पे उन्हें पल्पिटेशन का एक फिट जो है वो पड़ गया, बड़ी हार्ड पल्पिटेशन तेज हो गई, तो नौशहरे से हम आगे निकले, वापस आना पड़ा। मैं नौशहरे के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया, न डॉक्टर न दवाई। मैंने इख्तियार वली जो हमारा अपना आदमी है पार्टी का, उसको फोन किया, वो गया, डॉक्टर को घर से उठा के लाया, उसने दवाई लिखी, बाजार से हम लेके आए, उनको इंजेक्शन लगे और को 2-2.5 घंटे के बाद हम फिर रवाना हुए वापस। ये तो इनकी सेहत का हाल है। पुलिस का कहते हैं, अभी मैं पिछले दिनों चूंकि सिख कम्युनिटी और दूसरी हिंदू कम्युनिटीज में मैं जाता हूँ, आप यकीन कीजिए, उन्होंने कहा जी ये पुलिस का बहुत दावा करते हैं रिश्वत का रेट 2 से 3 गुना बढ़ गया है। तो अपने सूबे के मामले में बहुत दावे करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिशावर जो है वो शायद एशिया का गंदा तरीन शहर है, क्या सफाई की आपने? मैं और जगह जा रहा हूँ, इसलिए ये इनके दावे। बाकी इन्होंने पैनामा लीक्स के बारे में बात की है। पैनामा लीक्स में 3 बातें हैं मैं जो समझता हूँ। नंबर 1, क्या वजीर आजम का ओहदा इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ। क्या मुद्दई अपने इल्जामात साबित कर सका? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 16 सवालात आपसे पूछे, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया और आप पतली गली से निकल गए। तीसरी बात यह है कि इसमें जो भी सूरत हाल है 2-4 इदारे मुल्क इन्वॉल्व हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या खुद इंक्वायरी करेगा या कर सकेगा या उसके इख्तियारात हैं? ये 3 बुनियादी सवाल सामने रखें, आपको जवाब भी सामने आ जाए। ठीक है नवीद साहब, ये फरमाएं जैसे सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि पीटीआई हमें तनकीद करने के बजाय अपने सूबे पे तवज्जो दे। ये बात पीपल्स पार्टी के बारे में भी कही जाती है। मुसलसल हुकूमत करते 9 साल हो गए सिंध में, लेकिन सिंध के अवाम की सूरत हाल बड़ी खराब है। बल्कि KPK के बारे में जब पिलडैट की रिपोर्ट आई तो उनकी कारकर्दगी बेहतर है, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन कहना चाहिए। और पंजाब में बैठ के जब कहते हैं कि हम पंजाब को फतह कर लेंगे और सूबे की इस्लाह अहवाल करेंगे, लोगों के लिए खुशहाली लाएंगे, तो इन बातों पे कौन यकीन करेगा? अपनी इस्लाह अहवाल के लिए क्या किया है? देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब से पहले कुछ, क्योंकि इजाज चौधरी साहब ने एक गर्दान पढ़ी थी, मैं उस गर्दान के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। वो गर्दान में उन्होंने कहा जी कि ये एक डील थी जिसके तहत ये सब निकल आए। सब 15 दिन के लिए इनका एक बंदा गिरफ्तार हुआ था, अफरीदी, उसकी 15 दिन बाद बेल हो गई। क्या वो डील थी? सवाल उठता है ना। ठीक है, अगर एक 19 महीने बाद डॉक्टर आसम एक विक्टिमाइजेशन का शिकार पूरा नजर आ रहा है और इसकी जो हालत कर दी गई वो भी नजर आ रही है, वो
میڈیا ٹرائل کے ذریعے اور ہر طریقے سے جس طرح اسے کہا گیا وہ سب نظر آ رہا ہے. تو اس کے بعد اس کو ڈیل کیا دینا. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے کہ کون سی ڈیلیں ہیں, کیا ڈیلیں نہیں ہیں. اگر آپ کے حق میں ہو جائے تو ڈیل نہیں ہے, وہ تو بہت اچھا ہے. اگر خلاف ہو تو ڈیل ہے. تو یہ ڈیلیں کا سلسلہ الزامات الزامات لگتا رہے گا. اب آپ کی آگے کارکردگی کی بات دیکھیں. بات یہ ہے کہ ہمارے جو سندھ کا جو صورتحال دکھائی جاتی ہے ٹی وی پہ اور دوسروں پہ, کیا کبھی پنجاب کی کسی نے صورتحال کو دکھائی ہے؟ کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ 2 روز پہلے کیپٹل ٹاک پروگرام میں انہوں نے جب کوڑا دکھایا یہاں پنجاب کا, تو وہ تو پھر سب کو نظر آ گیا کہ چکلادہ ایئرپورٹ کے ساتھ جتنا کوڑا پڑا تھا, یہاں پنڈی کے اندر جو کوڑے پڑے تھے, لاہور کے اندر میں ابھی میرے ساتھ چلے میں آپ کو دکھاؤں, صرف چند سڑکیں چھوڑ کے باقی ہے کیا؟ سر اس کا مطلب کہ آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں, میں بتانے لگا ہماری کارکردگی کیا ہے اور میں کس پہ مطمئن ہوں, میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں ہمارا جو مقصد ہے, ہمارا مقصد تھا سب سے پہلے جب ہماری حکومت آئی تھی کہ ہمیں اس نظام کو صحیح کرنا ہے جہاں پارلیمنٹری نظام کی بات صدارتی اختیارات ایک بندے کے پاس ہے. اس کے لیے 18ویں ترمیم ہم لے کے آئے اور اس کے لیے ہم نے طاقت ساری نیچے دے دی. آج بھی ہم یہ صرف کاسمیٹک چینجز پہ بلیو نہیں کرتے کہ ایک موٹر وے کی سڑک بنا دو تو یعنی کچرا پڑا ہوا ہے تو پڑا رہے. دیکھیں کچرا کس کی پرابلم ہے؟ کچرا ہے لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ. جہاں 15 سال ایک ملک میں حکومت کرتے رہے ہیں, مشرف کے دور میں, دوسروں میں, اور ایک پارٹی وہاں کرتی رہی ہے MKM, اس کو پولیٹکسائز کر رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. کچرا اٹھانے کے لیے جو سسٹم ہے ہم نے اب چائنا کو دیا ہے وہاں, اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ اٹھائیں گے اور اس کو جو ریسائکلنگ کریں گے وہ اس کے اصل کام ہے. اور میں ایک سیکنڈ سن لیں ذرا, وہ بات یہ ہے کہ یہاں یہ گفتگو کر دیں, سندھ میں ہوئے کچھ نہیں, سارے میں بندے مر رہے ہیں جی. تو میں روزانہ یہاں ہزاروں کے حساب سے لوگ یہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں دوسرے مر رہے ہیں. اس کو اگر میڈیا دکھائے گا تو اب ہے نا, یہ میڈیا مس لیڈ جب کرے گا تو پھر وہ نظر آئے گا, کیونکہ سندھ پیپلز پارٹی نے ٹالرنس کی ایک میکسیمم حد تک جانا ہے. اور ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کے کسی چیزوں اینکروں کو کسی کو آگے کبھی گالی نہیں نکالی, کبھی ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہتے ہیں لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. اگر عوام وہاں پسند کرتی ہے تو وہ ووٹ ڈالتی ہے نا, اگر نہیں پسند کرتی. آج کیوں ساری پارٹی سب لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایک زیادہ چمک آ گئی؟ آج آپ جوائن کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو ایسے ایسے بڑے نام آئیں گے چند دنوں تک, آپ کو پنجاب کے اندر بھی نظر آئیں گے, آپ کہیں گے واری چینج آ رہی ہے. سلمان غنی صاحب, نوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کچھ غلط تصویر کشی کرتا ہے. پنجاب میں بھی کافی سارے مسائل ہیں اور یقیناً پنجاب میں ہوں گے, لیکن یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی 9 سال سے حکومت کر رہی ہے تو واقعتاً ڈیلیور کرتی رہی ہے جیسے کہ نوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, اور میڈیا پہ وہ اچھی چیزیں ہم دکھا ہی نہیں سکتے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو ایشو اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک صاحب کا ایشو ڈسکس کیا ہے. دوسرا یہ جو کوڑا کرکٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ بنیادی طور پہ صوبائی حکومتوں کا کام نہیں ہے, اور یہ ایک بہت بڑا سیاسی المیہ ہے کہ آپ اپنے لیے تو ڈیموکریسی مانگتے ہیں, اور جو بنیادی طور پہ دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ کام جو ہوتا ہے وہ بنیادی جمہوریت کے اداروں کا ہوتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ کوئی پارٹی بھی انہیں اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں. اور میں اس میں حوالہ دوں گا کمرالزمان قاہرہ صاحب کا, کہ وہ پروگرام میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ ہماری سندھ گورنمنٹ بھی اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کیوں کہ تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ اراکین اسمبلی کو ڈیولپمنٹ فنڈ چھوڑنا نہیں چاہتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن ایشوز کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ سارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے متعلق ہے. جب تک یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو فعال نہیں کریں گے. یہ جو الیکشن ہوئے ہیں, یہ الیکشن بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے ہیں. 1.5 سال ہو گئے ہیں ان کے الیکشن ہوئے. ابھی تک میں آپ کو لاہور کی مثال دے رہا ہوں کہ لاہور کے زونز کا فیصلہ نہیں ہوا, کہ 2.5 مہینے ہو گئے لارڈ میئر صاحب آئے ہیں, لاہور کے زون کا فیصلہ نہیں ہوا. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, دیکھیں کراچی کا جب ذکر ہو رہا ہے اس میں جواب دے MQM. سر کراچی نے اوور آل سندھ کی بھی بات کی, میں نے اس لیے کہا نا کہ یہ تو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم. اب بات یہ ہے کہ جی 9 سال کی جو حکومتی کارکردگی رہی ہے, دیکھیں لبنہ صاحب, جیسے شروع میں آپ نے بات کی تھی اور میں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جب تک جواب دہی کا عمل نہیں ہوگا, جب تک حکومتوں پہ یہ پریشر نہیں ہوگا کہ لوگ پوچھیں گے. میں سمجھتا ہوں بطور جرنلسٹ لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو گالی گلوچ کے لیے مسرت اقتدار پہ نہیں تھا بٹایا. ہمارے بچے جو ہیں ان کو نہ صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں, نہ ایجوکیشن کی سہولتیں مل رہی ہیں, اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور اس حوالے سے ذمہ دار پاکستان کی پولیٹیکل حکومتیں ہیں. اور یہ جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں نا بالیہ جمہوریت کی جدوجہد کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب جمہوریت آئے گی تو پاکستان میں استحکام آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کیا آج پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں میں کیا سیاسی استحکام کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کہتے
ہیں جی ہم نے اقتصادی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے، تو یہاں پر آپ جو گالی گلوچ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کی تصویر اچھی نہیں بن رہی. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ 1 سال موجود ہے. دیکھیں میں اعجاز چودھری صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہیں کہ دھاندلی کو بہت بڑا ایشو بنا کے پیش کیا گیا کہ جی آپ نے سارے سسٹم کو کرپٹ قرار دے دیا. لیکن بات یہ کہ دھاندلی اگر ہوئی تھی تو وہ جو انتخابی اصلاحات کی پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے وہاں پر آپ نے کتنی سنجیدگی دکھائی ہے، اور آنے والے وقت کے اندر بھی مجھے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. اور 2018 کے تک اگر یہ انتخابی اصلاحات نہ کر سکے تو پھر ایک اور انتشار کی کیفیت ہوگی. بالکل ٹھیک سے. بالکل فاروق صاحب، پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ عمران خان صاحب کی مخالفت کا آپ کو سامنا رہتا تھا، وہ جلسے جلوس کرتے تھے، ان کے بیانات جاری رہتے تھے، وہ ایکٹیویٹیز کرتے تھے. اب پیپلز پارٹی بھی متحرک ہو گئی ہے، تو مسلم لیگ نون آنے والے وقت میں کیا دیکھ رہی ہے؟ زیادہ مشکلات نہیں ہوں گے کہ 2 بڑی پارٹیز، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اور اپوزیشن کی سب سے مقبول جماعت، دونوں پی ایم ایل این کے خلاف اگر ہو جائیں گی تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کچھ خوف زدہ ہے؟ ایک بڑی جماعت ایک مقبول جماعت. بات یہ ہے جی کہ ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اگر ڈرنا چاہیے تو اپنی کارکردگی کے برا ہونے سے ڈرنا چاہیے اگر وہ بری رہی. آپ مطمئن ہیں کارکردگی سے؟ ہم اللہ کے فضل سے مطمئن ہیں. یہ جو بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے مثلا، تو یہ انشاءاللہ بہتر اس لیے ہو جائے گی کہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ نیلم جیلم پروجیکٹ اسی سال مکمل ہو رہا ہے. 1000 میگا واٹ بجلی آ جائے گی. اس کے ساتھ سائی وال کول پروجیکٹ سے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی بھکی سے بجلی آنے والی ہے. اس کے ساتھ ہی تھر سے کوئلے سے بجلی پیدا ہونی، وہ فی الحال تھوڑی ہوگی 300 میگا، لیکن وہ بھی نیشنل گریڈ میں آ جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے بڑے منصوبے بھی لگائے ہیں. ایٹمی بجلی گھر تک عام آدمی کو ان منصوبوں کا فائدہ پہنچ جائے، اس کی زندگی میں بہتری آئی ہے. میں اس لیے کہوں گا کہ ہم نے بجلی کے ریٹ مسلسل 4 بار کم کیے. ٹھیک ہے، ریٹ کم ہو گیا ہے. اور جو ہائیڈل پروجیکٹ جو ہم مزید لگانے چلے جا رہے ہیں، تربیلا 4، تربیلا 5، تربیلا 4 شاید 2-2.5 سال میں مکمل ہو جائے. ایک میں یہاں بات واضح عوام کے لیے جو ناظرین کرنا چاہتا ہوں، کوئی بجلی گھر جو ہے یعنی پانی سے چلنے والی پن بجلی 7 سال سے کم نہیں لیتا. ایٹمی بجلی گھر 5 سال سے کم نہیں لیتا. کوئلے سے چلنے والی بجلی 3 سے 4 سال لیتی ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا، اس نے پروجیکٹ 1 سال لیٹ کیے، اس کا نقصان ملک اور قوم کو ہوگا. لیکن اوورآل انشاءاللہ العزیز جو وزیر اعظم نواز شریف کا دعویٰ ہے، بجلی جو ہے 2018 میں الیکشن سے پہلے لوڈ شیڈنگ، میں کہتا ہوں اگر 0 نہ ہوئی تو اتنی کم ہو جائے گی کہ کسی کو پرواہ نہیں. ٹھیک ہے سر، ایک اور بات کا مختصر جواب دیجیے. آپ اپنی کارکردگی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم مطمئن ہیں. اب سندھ میں جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب جانا چاہیے، بلکہ اکثر یہ ذکر ہوتا رہا کہ سندھ کو کیوں پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہوا ہے، باقی ساری جماعتوں کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے. سندھ میں جائیں، اعلانات کریں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کی حکومت ہے بلوچستان میں بھی، AJK میں، گلگت بلتستان پہ، وہاں پہ سارے کام مکمل ہو گئے، ترقیاتی منصوبے ہو گئے کہ آپ کو ایک تیسرا صوبہ دیکھنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے بلوچستان میں بھی وزیر اعظم صاحب گئے، وہاں بھی اعلان ہے. سندھ مسلم لیگ نون کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، پنجاب مسلم لیگ نون کا بھی ہے، پیپلز پارٹی. ہم چاروں صوبے، چاروں جو قومی پارٹیاں ہیں ان کا ہے. تو بسم اللہ، ہم یہاں زرداری صاحب کو بھی ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، جی آئین کہتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف سندھ میں جائیں تو انہیں وہ ویسے ویلکم کرنا چاہیے. یہ ہم سب کا ملک ہے. رہ گئی بات ہر سیاسی جماعت کی، حکومت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. ان ترجیحات میں بھی اگر وہ اچھی ہیں تو اس کو انتخابات میں جو انتخابات دیکھیے اس کا نتائج ملیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی اور اصلاح ان بلٹ ہے، اس کی سرشت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، 5 سال بعد انتخابات میں عوام آپ کا بالکل ٹھیک ہے. مجھے اعجاز چودھری صاحب کے پاس جانا ہے، لیکن نوید صاحب آپ فرمائیے گا کہ اب پیپلز پارٹی ریوائول کی کوششیں کر رہی ہے، زرداری صاحب متحرک ہو گئے ہیں، PTI کے ہوتے اپنا ووٹ واپس لے سکے گی، ووٹ بینک جو ہے بہتر بنا سکے گی؟ بات یہ ہے کہ PTI کی جو کارکردگی رہی ہے اور جو ہمارے ورکرز کچھ ادھر چلے گئے تھے، اس بنیاد پہ کہ ہم نے وہ سمجھتے تھے ورکرز بھی ووٹر بھی نہیں، ورکر کا ووٹر کے ساتھ ہی لنک ہوتا ہے نا. ورکر ایک جائے گا تو زیادہ ووٹر پہ افیکٹ آئے گا. اس کے جو چلے گئے تھے پچھلے 2013 کے الیکشن میں، تو اس کی وجوہات 2 تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ ہماری لیڈرشپ نے جلسے کر نہیں سکتے تھے، ان کو ایک تھریٹ تھا. دوسری یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر وہ بیٹھے تھے تو ان پہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا.
تو دو وجوہات سے ہماری جو ورکرز تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ ان کا تو یہ پراپرلی طور پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ جو نعرے اور جو جذبے نظر آ رہے تھے اینٹی، کیونکہ ہمارا موسٹلی ہماری پارٹی کے جو ورکر ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی تھاٹ لے کے پبلک میں آتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ ہم ان نظریات اور ان ایشوز کو اٹھائیں گے. وہ گیا، وہ اب انہیں پی ٹی آئی میں نظر نہیں آ رہے کیونکہ پی ٹی آئی وہاں کمپرومائز کر جاتی ہے بہت سی جگہ پہ. جیسے ابھی میرے بھائی اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم متحدہ اپوزیشن میں بھی پاناما ایشوز کے بارے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ جی ہم پہلے امینڈمنٹ لے کے آئیں گے سینٹ کے اندر اور اس کے بعد اس کو لے کے آئیں گے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے سڑکوں پہ آنے کدھر جانا ہے. تو رات کو انہوں نے فیصلہ کر لیا جی کہ ہم نے کورٹ میں جانا ہے. تو جب ایک آپ یو ٹرن لینے کے ماہر ہو اور یو ٹرن ایسے لے لیں کہ کسی کو بتایا ہی نہیں تو پھر پارٹیاں کیسے دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارا ورکر جو ہے نا واپس موبلائز، انہیں پتا چلے گا کہ لیڈرشپ بھی سنجیدہ اور ہم بھی سنجیدہ ہے، اس لیے کہ ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور اب تھریٹ کے وہ چانسز تھوڑے کم ہوئے ہیں. ابھی یہ نہیں کہ ہمیں سیکورٹی کی ابھی پرابلم ہے. اور جیسے میرے بھائی صدیق فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں نواز صاحب اعلانات تو بہت کر رہے ہیں، لودھرا کے بھی رات دکھا رہے تھے کہ اعلانات انہوں نے کیا تھا، ابھی تک منترا میں کسی نے کچھ نہیں ہوا. اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو آپ مسلم لیگ نون کا مرحلہ درپیش ہوتا تھا، ان کی اپوزیشن کرنی ہوتی تھی، اب پیپلز پارٹی بھی متحرک ہو گئی ہے اور پیپل پارٹی کا ووٹر اور ورکر آپ کے ساتھ آیا تھا تو آپ نے اتنے سارے ووٹ لیے اور کامیابی حاصل کی. تو پی ٹی آئی کچھ خوفزدہ نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کے متحرک ہونے سے، کیونکہ اب دو بڑی جماعتوں کا سامنا کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو؟ ہم بالکل کسی صورت میں بھی سیاسی میدان سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، اور ان کو یعنی یہ پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ ہمیں دنیا میں پر بیرل قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہے، 11% تقریباً پچھلے 15 دنوں میں کم ہوئی ہے. یہاں پر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ اور بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ یہ کون سا ایسا کام ہے؟ بالکل ٹھیک. اچھا ایک منٹ بات سن لیں پلیز. کے پی کے کی بات کرتے ہیں، آپ بتائیں، میں آپ کو ایک ہی بات بتاتا ہوں تعلیم کی. وہاں پر سب کی حاضریاں لگتی ہیں اساتذہ کی، اور جو نہیں آتا اس کو جرمانہ ہوتا ہے. 20 کروڑ کا جرمانہ ہوگا اور 15 کروڑ کا دوبارہ ان اساتذہ کو انعام دے دیا. یہ میں نے آپ سے ایک بات کی ہے تعلیم کے شعبے سے. ہسپتال کے اور ڈاکٹرز کے شعبے کی ایک بات بتاتا ہوں. وہاں پر پنجاب کی طرح سارے دیگر جو دور کے اضلاع ہیں وہ خالی نہیں ہیں. اچھا، وہاں پر ہر ضلع کے اندر ڈاکٹر موجود ہے. کیوں؟ ڈاکٹر کو کم تنخواہ ملتی ہے پشاور کے اندر، اور جوں جوں وہ دور دراز علاقوں میں جاتا ہے 3 گنا 4 گنا تنخواہ ملتی ہے اسے. سارے وہاں کے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر پریکٹس نہیں کرتے، ہسپتالوں کے اندر وہی 100 روپے کی پرچی کے نتیجے میں 4-5 ہزار روپے والے ڈاکٹر کو وہ دکھا سکتے ہیں. یہ ہوگی صحت کی بات. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ بہترین پولیس کے پی کے کی پولیس، بہترین پولیس کا ایکٹ کے پی کے کا ایکٹ. اس کے بعد لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا. اس کے علاوہ ابھی آپ کے سامنے سلمان بھائی یہ کہہ رہے تھے لوکل گورنمنٹ، صرف تحریک انصاف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کے پی کے میں لوکل گورنمنٹ کا نظام دیا، اور اب تک 30 ارب روپیہ ان کو شفٹ کر دیا ہے، انہیں منتقل کر دیا تاکہ وہ نچلی سطح تک اسے استعمال کر سکیں. اور اگلی بات، سب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو پاکستان کے اوپر حکمران بن کے بیٹھے رہے. وہاں 4 سال کے اندر 75 کروڑ درخت اگائے گئے ہیں معصوم بچوں کے لیے. زمنگ کور کے نام سے جگہ جگہ انہوں نے گھر بنا دیے ہیں اسٹریٹ چلڈرن کے لیے. اس لیے میں نے ایک جھلک آپ کو بتائی ہے 4 سال کا تجربہ اور یہ 40 سال کے تجربے والوں بالکل ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب، اعجاز چودھری صاحب نے تو بتا دیا کہ 75 کروڑ درخت بھی لگا دیے، تعلیم کا نظام بھی بہتر کر لیا، ہاسپٹل کا نظام بھی بہتر کر لیا، غریب بچوں کے لیے بھی کاوشیں ہو رہی ہیں. وہ تو یہ پرفارمنس لے کے جائیں گے 2018 کے انتخابات میں. مسلم لیگ نون کیا پرفارمنس لے کر جائے گی؟ آپ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. ہماری تو اکانومی جس حد تک بہتر ہو گئی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر جا کے دیکھیں. یہ اپنے صوبے سے 2 بڑے منصوبے ہمیں 4 سال میں بتائیں، کچھ 2 بڑے منصوبے. اب انہوں نے ابھی جا کے یہ بنا رہے ہیں اپنا میٹرو، جو ہماری جنگلہ جس کو کہتے تھے، اب یہ بنانے جا رہے ہیں، اور وہ کب مکمل ہوگی؟
यहाँ 11 महीने में प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं। यहाँ हमने बिजली की कीमत कम की है, यहाँ तालीमी निज़ाम, यहाँ अस्पताल जो हैं वो एयर कंडीशनड हो गए हैं, 150 या 51 दवाएं इमरजेंसी में मिल रही हैं। यहाँ आप जगह जगह देखें, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, आप जाएं देहात में जाके देखें। ये बहुत बात करते थे ना इस अपना सराइकी बेल्ट की, जाएं सराइकी बेल्ट की अब किस्मत किस तरह से माशाल्लाह बदल रही है। ये बात कि कूड़ा फलां कहीं आप 150 किलोमीटर दूर कहीं एंड पे जाके अगर कोई कूड़ा, तो कूड़ा होता है, कूड़ा उठाने के लिए है। यहाँ तो बहुत काम हो रहा है अल्लाह के फजल से। रह गई ये बात, उन्होंने जिस तरह ये नहीं जानते, इनको क्या मालूम, तो ये माशाल्लाह फरिश्ते हैं, इल्म इन्हें आता है, अल्लाह ताला के करीब करीब ये माशाल्लाह अलीम खबीर हैं, खुदा न खास्ता। सर आप भी ये बता दीजिए नवीद चौधरी साहब के 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी किस कारकर्दगी की बुनियाद पे जाएगी, क्योंकि सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी बता दिया, एजाज चौधरी साहब भी बता रहे हैं कि बड़ा काम हो रहा है। देखिए फिगरें दिखा के और लोगों को जली ये सिस्टम समझा के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। यहाँ का 75 करोड़ दरख्त लग गया है, जब पौधे गिरने जाएंगे वहाँ 10 ही नजर आएंगे, क्योंकि बेस्ट है करप्शन का। ठीक है, वो तो ये इन्वायरमेंट का। ओके, हमें अवाम को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने ये बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। हमारे हर प्रोजेक्ट का रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी, एक दो प्रोजेक्ट के नाम तो नहीं सुन लेना, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है गरीब आदमी, जिसको बिल्कुल कुचल दिया गया है पूरे दौरे हुकूमतों में, जिसकी बिल्कुल ये हालत हो गई कि इथोपिया के से भी नीचे वो जा चुका है। इथोपिया का भी 31 नंबर पे और हम उससे भी नीचे आ गए हैं, पाकिस्तान की जो है। उसको पता है कि हमने सिर्फ उसको रोटी देनी है, हमने उसको घर देना है, हमने उसको हर चीजें देनी है, और आज भी हम उन्हीं की स्कीमें सोचते हैं। आज जिस डेवलपमेंट हो रही है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सब उन्हीं के लिए, उनको कैसे किस तरीके से। एक जुमला कहिए फिर मैं सलमान गनी साहब। 9 साल से ये माशाल्लाह सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे। ठीक है देख साहब, आप जिस बैंक में रहे उसके जहाँ आपने नौकरियों से निकाल दिया, वो हमने नौकरियां दी हुई थी। लेकिन सर आपके सरबराह भी मुल्क से बाहर कुछ नहीं होता। अच्छा मैं देखे जब आप नौकरियां, हम नौकरियां देने आते हैं, ये निकालने आते हैं, यही फर्क है हमारे। तीनों हुकूमतों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, और अच्छी बात है कि आपने आज इश्यूज पे बात की है कि इन्होंने जो दावे किए थे, जो नारे लगाए थे, उस हवाले से ये जवाब। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए कि ये तीनों बड़ी पार्टी के बड़े मौजूद और सीनियर रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं, और तीनों सीनियर रहनुमा हमें बता रहे हैं कि उनके सूबे में बहुत ज्यादा काम हो रहा है लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तो फिर तो पाकिस्तान में ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, 2018 में करना है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को भी अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए, एक छाननी लगानी चाहिए, इनके मंशूर सामने रख के, इनके दावे सामने रख के इनकी कारकर्दगी का जायजा लें। और मैं समझता हूँ जिस दिन पाकिस्तान के अवाम ने अपने अंदर जान पैदा की और वोट का इस्तेमाल सोच समझ के किया, इनकी कारकर्दगी खुद ब खुद बहुत अच्छी बात है। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब नवीद चौधरी साहब, सलमान गनी साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, जनाब एजाज चौधरी साहब, आप सबका शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और आपने तीनों बड़ी पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सलमान गनी साहब ने आखिर में बिल्कुल ठीक फरमाया कि अवाम को अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए और वोट का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज की कारकर्दगी को सामने रखकर करना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।